السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 269، سورہ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت 11 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثم پھر صورناکم ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے
ابلیس کے، لم یکن نہ ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ماں کس چیز نے منع کیا تجھے، اللہ تسجدہ اس سے کہ تو سجدہ کرے، اذ جبکہ امرتو کا میں نے حکم دیا تھا تجھے، قالا اس نے کہا، انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے، من طین مٹی سے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط لہذا تو اتر، منہا اس سے یعنی آسمان سے، فما پس نہیں، یکونو تھا، لکا تیرے لیے، ان یہ کہ تتکبرا تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فاخرج سو تو نکل جا، انکا بلا شبہ تو، من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے۔ قالا شیطان نے کہا، انذرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم اس دن تک، یبعثون وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انکا بے شک تو، من المنذرین مہلت دیے گئوں میں سے ہے۔ قالا اس نے کہا یعنی شیطان نے، فبما تو بوجہ اس کے کہ، اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے یعنی ان کو گمراہ کرنے کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، ثم پھر، لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، یعنی جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا اور وجود میں لانا۔ تو ہمارا خاکہ بنانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا، ہمارا خالق وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو عبادت کس کی ہو؟ عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے باپ اور کل انسانیت کے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کو مقام پر فرماتے ہیں، خلقت بیدی کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بنایا۔ تو ہمارا خاکہ بنانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک، اور پھر آدم سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، اور یوں آدم اور حوا کے باہم ملاپ سے اللہ نے ساری اولاد آدم کو پیدا فرمایا۔ تو ہمارا خاکہ بنانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ انسان کا اشرف ہونا، انسان کا صاحب عزت ہونا کہ اللہ رب العالمین نے بابا جی آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر آدم ہی کی بائیں طرف سے اللہ نے حوا پیدا فرمائی، اور آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے، ان دونوں کے پانی سے اللہ نے کل اولاد آدم پیدا فرمائی، اور یوں سلسلہ پیدائش پھر چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ سب سے بڑا اعزاز کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا فرمایا،
اس کے بعد دوسرا بڑا اعزاز کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو یہ حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ کو بھی یہ حکم تھا، اور ملائکہ کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ ملائکہ نے اللہ کے حکم کو فوراً ہی مانتے ہوئے فرشتے سجدے میں گر گئے، اور شیطان وہ اپنی بے وقوفی، جہالت، حماقت اور اپنے حسد کی وجہ سے کہ اسے ڈے ون سے ہی آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، وہ سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ اللہ رب العالمین یہاں اس آیت مبارکہ میں شیطان سے پوچھتے ہیں تیرے سجدہ نہ کرنے کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ میں نے حکم دیا اور میرے حکم کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کے دل کے اندر آدم کے لیے کینہ، بغض اور حسد اور عداوت وہ شروع دن سے ہی، اور جب یہ موقع آیا کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو حکم دیا بشمول شیطان کے کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو شیطان سجدہ کرنے سے انکاری ہوا، اور سارے ملائکہ نے، فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا۔ یہاں یہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ کے غیر کے لیے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے۔ کیسے؟ ابن ماجہ کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر 1853، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی اسلام کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں شام گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی ہم اس طرح کریں، تو پیارے نبی نے اس کام سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر میں اللہ کے غیر کے لیے سجدہ کرنے کا کہتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت میں اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، وہ سجدہ تعظیم کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو، یہاں تک کہ غیر اللہ کے لیے قیام کرنا یہ بھی منع ہے، اور یہاں تک کہ عبادت کی ہر شکل اللہ کے ما سوا کے لیے حرام ہے۔ تو شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس کون تھا؟ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا۔ سورہ کہف پارہ نمبر ہے 16۔ ابلیس جنات میں سے ہی ایک جن تھا، اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا کہ وہ آسمانوں میں ملائکہ کے ساتھ اس نے رہائش رکھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بھی حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر۔ بعض جاہل مقلدین یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو سجدے کا حکم نہیں تھا، لیکن شیطان کو تقلیدی طور پر سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور پہلا تقلید سے انکار کرنے والا ان کے لینگویج اور ان کے ورلڈ کے اندر پہلا غیر مقلد شیطان تھا۔ کیوں کہ شیطان کو سجدے کا حکم نہیں تھا، مگر یہ کہ ملائکہ کی دیکھا دیکھی ان کی تقلید میں شیطان بھی سجدہ کر دیتا۔ تو یہ صرف اپنی تقلیدیت کے اندر جہالت پر جہالت کے ما سوا کچھ نہیں جو جاہل ایسا کہتے ہیں۔
جیسا کہ میں شیطان کے پہلے غیر مقلد ہونے کے حوالے سے مقلد مولوی کے بیان پر جواب دے چکا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان جاہلوں کو جواب دے دیا کہ اللہ رب العالمین ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ تو اس آیت نے یہ لفڑا ہی ختم کر دیا کہ شیطان کو سجدے کا حکم نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ جہاں ملائکہ کو سجدے کا حکم تھا وہیں ابلیس کو بھی یہ حکم تھا کہ تو بھی آدم کو سجدہ کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہاں کیوں نہیں سجدہ کیا، تو شیطان جو سب سے پہلا قیاسی تھا، جو سب سے پہلا قیاس کرنے والا تھا، کون سا قیاس؟ جو نص قطعی کے خلاف تھا۔ اللہ کا واضح حکم موجود ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں شیطان نے کیا کیا؟ شیطان قیاس کرنے بیٹھ گیا۔ کیا کہتا ہے ابلیس؟ ابلیس کہتا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مجھ سے گھٹیا ہے اور میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ شیطان نے کہا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے اعلیٰ ہے، تو جو اعلیٰ ہے وہ کم کو سجدہ کرنا اس کے لائق نہیں ہے۔ جبکہ یہاں جب اللہ کا حکم آ گیا اور نص آ گئی، اب قیاس نہیں چلنے والا تھا۔ یہاں جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اعلیٰ اور گھٹیا یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ پاک پروردگار خود حکم دے رہا ہے۔ اے ابلیس مردود، اگر تیرے دماغ میں یہ بات ہے اور اگر یہ حقیقت پر مبنی ہوتی تو کیا اللہ رب العالمین اس سے بے خبر تھا؟ ابلیس نامراد، اگر یہ بات اس کی حقیقت پر مبنی ہوتی کہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر تھا؟ پتہ چلا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانے، عقل کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا ہے، نہ کہ اللہ کے حکموں کو عقل کے تابع کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دی جائے، جیسا کہ ابلیس نے کیا اور جیسا کہ تقلیدیوں کا آج بھی حال ہے اور آج بھی ان کی صورتحال ہے۔ اب شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، تو افضل غیر افضل کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں عقلی قیاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جاہل سے آگے کلام کرنے کی بجائے، مزید ٹاک شاک کرنے کی بجائے اللہ نے کہا اتر جا، آسمان سے نیچے اتر، تیرے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تو تکبر کرے۔ کیا پتہ چلا کہ جاہلوں کے ساتھ پیچا نہیں لگانا، جاہلوں کے اور بے وقوفیوں کے ساتھ پیچا نہیں لگانا چاہیے کہ جن کو اتنا معلوم نہ ہو کہ ادھر پاک پروردگار کا حکم ہے اور ادھر تو کھڑے ہو کر اپنے عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد فوراً سجدے میں پڑ جاتا، لیکن اس کے دل دماغ کے اندر پہلے سے شیطانیت موجود تھی، اس لیے وہ اپنی بے وقوفانہ اور احمقانہ اور جاہلانہ گفتگو میں کیا کہتا ہے؟ آگ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ اس کا قیاس بھی غلط تھا، ابلیس کا قیاس بھی غلط تھا۔ یہ کہاں ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ آگ کے اندر جلا دینا، ہلاک کر دینا، نیست و نابود کر دینا، تباہ کر دینا، ختم کر دینا ہے، جبکہ مٹی کے اندر تواضع ہے، مٹی سے ٹھکانے بنتے ہیں۔ مٹی میں جب آپ کوئی بیج ڈالیں، اس پہ معمولی سا پانی ڈالیں، مٹی وہاں سے پودا اگتا ہے، وہ پودا بڑے ہو کر ایک تناور
درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو مٹی سے تو آبادیاں بنتی ہیں اور آبادیاں ہوتی ہیں، اور آگ کیا کرتی ہے؟ آگ تو ہر طرف تباہی اور بربادی کا سماں پیدا کر دیتی ہے۔ تو شیطان نے نص کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا، اور قیاس بھی الوانہ، بے وقوفانہ قیاس، جبکہ جب اللہ کا حکم آ گیا اب قیاس نہیں کرنا تھا، اللہ کے حکم کے اوپر فوراً عمل پیرا ہونا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق فوراً سے ہی عمل پیرا ہو جانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر اختیار کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2620 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی بڑائی میری چادر ہے، کبریائی بڑائی میری چادر ہے، تو جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ تو تکبر اور غرور نہیں کرنا بلکہ عاجزی اور انکساری کی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ اب جب یہ ہوا تو شیطان کیا کہنے لگا کہ جب اللہ نے کہا کہ یہاں سے اتر جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تجھے مہلت ہے۔ کون سی مہلت ہے؟ جس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ نے شیطان کو مہلت دی، اب شیطان دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ پہلے اللہ کے مقابلے میں اس نے قیاس سے کام لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی کہ اسے پتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جب چاہے مار دے گا، تو پہلے ہی مہلت مانگ لی۔ جب مہلت مل گئی اب کھڑے ہو کر دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور اللہ ہی پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ شیطان کی گمراہی کہ اپنا سارا قصور اور جرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے لگانے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ نے انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے، چاہے تو حکموں کی پابندی کریں چاہے تو نافرمانیاں کریں۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اللہ نے اسے اختیار دیا تھا، اللہ نے تو اسے نہیں روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین اسے حکم ہی کیوں دیتے؟ اللہ کے حکم دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حکم آیا تو حکم بجا لاؤ، لیکن شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور ساتھ اس کے بعد پھر شیطان نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، کہا کہ میں آدم کی اولاد کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی انہیں پوری طرح گمراہ کر کے رہوں گا۔ مطلب شیطان کو اب یہ تو اندازہ ہو گیا تھا، یقین کہ اب میں نے ہمیشہ جہنم رہنا ہے، تو وہ اپنی جہنم کی بورنگ کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں میں جہنم کے اندر اکیلا رہ کر بور نہ ہو جاؤں، پریشان نہ ہو جاؤں، شیطان نے کہا کہ میں ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کیا کروں گا؟ ان کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور پھر آگے کی آیت کے اندر شیطان کی جو ہے وہ ان دھمکیوں کے تعلق سے کہ شیطان نے کہا کہ میں انہیں کس کس طریقے پر گمراہ کروں گا، اور کیسے شیطان اپنا پہلا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، شیطان کیسے پہلا ٹارگٹ ہٹ کرتا ہے اور اپنے پہلا شکار کرتا ہے،
کہ جناب آدم اور حوا علیہ السلام کو وسوسے ڈالتا ہے، اور آگے کی آیات کے اندر، اور آج تک وہ شیطان آدم کا بھی دشمن، حوا کا بھی دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن ہے، تا قیامت وہ اللہ کے ایماندار بندوں کا دشمن رہے گا۔ اور بالآخر جب شیطان جہنم جائے گا اکیلا نہیں ہوگا، لاکھوں کروڑوں انسان بھی اس کے پیروکار اس کے ساتھ جہنم جائیں گے، اور لاکھوں کروڑوں جنات بھی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم بجا لانے، اپنے حکموں کو پورا کرنے، اور اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت، سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔